مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، ابن ماجہ کی ہے، اور جامع ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، اور مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث ہے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے شرق و غرب کو پیش کیا تو میں نے شرق بھی دیکھ لیا اور غرب بھی دیکھ لیا، اور حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے اور وہ گمان کریں گے، زام کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے تو واضح اپنے فرمان میں اس بات پر مہر لگا دی، فرمایا 30 کذاب نبوت کا دعویٰ کریں گے، فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب جھوٹوں کو کہتے ہیں، ان کے خیال میں یہ ہوگا، گمان میں، کہ میں نبی ہوں، لیکن فرمایا کہ نہیں، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لوگوں، یہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس دور فتن میں ایمان کو بچانا، اسلام کو سمجھنا اور رسول کی عظمت اور شان کی پہچان رکھنا، یہ ازحد ضروری ہے امت کے لیے، غلاموں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میں سمپل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا اس بارے میں عقیدہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے، اور کئی کتابوں میں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 6 وجہوں سے انبیاء پر فضیلت دی۔ 6 ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے جوامع القلم عطا فرمایا۔ کیا مطلب؟ میں جامع کلام کرتا ہوں، میری گفتگو شارٹ کٹ مگر مفہوم، مطالب بے بہا ہوا کرتے ہیں۔ نبی کے فرمان کو دیکھو، مختصر سی بات ہوتی ہے، اس میں مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ حضور کو اللہ نے اپنی مخلوق میں اس بات میں فضیلت عطا فرمائی ہے، دیگر انبیاء سے بھی فضیلت عطا فرمائی۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ نے مجھے رعب سے مدد فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا واحد پیغمبر ہے، دیگر انبیاء پر بھی فضیلت حدیث پاک میں ہے۔ 2 میل دور ہوا کرتے تھے میرے آقا، آپ کا رعب طاری ہو جاتا تھا لوگوں پر۔ یہ بھی اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عظمت عطا فرمائی۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے غنیمت کو، جس کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں، غنیمت کو مجھ پر حلال کیا ہے۔ لوگوں، پہلے نبی جب آئے مال غنیمت استعمال میں نہیں لا سکتے تھے، مگر نبی کے صدقے نبی کی امت پر مال غنیمت حلال ہے۔ پہلے مال غنیمت کو پہاڑوں پہ رکھا جاتا تھا، آگ اترتی جلاتی وہ قبول ہو جاتا تھا، لیکن مال غنیمت میرے نبی کی امت کے لیے یوں رکھ دیا گیا۔ حضور فرما رہے ہیں میرے لیے، یعنی میری امت کے لیے رب نے حلال کر دیا۔ اور لوگوں، ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارا کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے فضیلت ملی ہے۔ اے منہ والے دا منہ ہے، اوے ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، یہ اس کی وجہ سے رب ہم پر مہربان ہے۔ اور نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے روئے زمین کو آلائے طہارت بنا دیا، مسجد بنا دی۔
یہ بھی اعزاز میرے نبی کو ملا. نبی کی امت جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، سبزہ پہ کھڑی ہے، چٹیل میدان میں ہے، پہاڑوں کی بلندی پر ہے، یا نشیب و فراز کسی جگہ پہ ہے، شہر میں ہے یا بحر و بر میں ہے، جہاں بھی ہو نماز پڑھے. رب نے زمین کو پاک کر دیا ہے. پہلی قوموں کے لیے ایسا نہیں تھا. ان کے لیے خاص مخصوص جو نبی بنا جاتے تھے وہی مخصوص ان کے ہوتے تھے. 4 5ویں بات فرمائی، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا. ہر نبی ایسا نہیں تھا. ہمارے نبی رب کی ساری مخلوق کے لیے نبی بن کے آئے. یہ بھی اعزاز میرے اور آپ کے نبی کو ملا ہے. اور 6ٹھی بات ہے، میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ اعزاز بھی رب نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ ہر ایک نبی کے بعد نبی آتے رہے، مگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب اگر کوئی نبوت کا اعلان کرتا ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے.